السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی اور دین اسلام پہ ثابت قدم رہنے کی اور عافیت دارین نصیب ہونے کی اور دین کی خدمت عافیت کے ساتھ نصیب ہونے کی اور تزکیہ نفس ہونے کی ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ میں درس دے رہا تھا عشاء کے بعد بحرین میں، جمعہ کے دن درس قرآن شریف تفسیر سورۃ صاد کی بعد آیات کی تفسیر کی۔ اس میں یہ آیت بھی ہے، قال رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ استغفار کیا سلیمان علیہ السلام نے، رب اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دیجیے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما دیجیے جو میرے بعد کسی کے لیے بھی نہ ہو سکے، بے شک آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس سے درس دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ استغفار کے بعد نعمتیں مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال جو آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے استغفار کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے استغفار کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے نعمت بہت بڑی نعمت مانگ لی، ایسا ملک مانگ لیا یہ کہ ان کے بعد کسی کو ایسا ملک حاصل نہ ہو۔ فوراً دعا قبول ہوئی۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا مسخر فرما دی، اس پہ اپنے شاہی تخت پہ وہ ہوا میں تشریف لے جاتے تھے۔ جی مسخر فرما، اور بہت نرمی کے ساتھ ہوا چلتی تھی، بہت تیز چلتی تھی، نرمی کے ساتھ، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ رخاء کے معنی نرمی کے ساتھ۔ اور دوسری جگہ فرمایا نا سورۃ سبا میں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، ساری جنات کو مسخر فرما دیا تھا۔ سورۃ صاد میں فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ۔ حسن مآب بھی فرما دیا، یعنی ان کے لیے ہمارے لیے ٹھکانہ اور عاقبت اور آخرت بھی ان کے لیے ہمارے لیے اچھی ہے، دنیا آخرت سب نعمتیں عطا فرما دی۔ شیاطین کو مسخر فرما دیا، وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، اور کچھ شیاطین جو غوطہ مار کے سمندروں سے موتی نکال کے لاتے تھے، قیمتی چیزیں نکال کے لاتے تھے، اور کچھ زنجیروں میں جکڑے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ جی تو یہ معلوم ہو گیا کہ استغفار کرنے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ پھر جب آپ بندہ دعا کرنے بیٹھے تو پہلے اپنے استغفار کریں۔ استغفار میں یہ بھی پڑھ لیں رب اغفر لی، اور جو استغفار آئے سب پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
خوب زیادہ استغفار کر کے پھر اللہ پاک سے دعائیں مانگ لے. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے.